بیک اینڈ میں تو کافی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اور 2 مہینے میں کروانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. فرنٹ اینڈ تو بہت ایزی ہے، بیک اینڈ تھوڑا سا نا اس میں بہت لوجیکل یہ چیزیں کافی رہتی ہیں نا. آپ نے اے پی آئی بھی ہے، آپ کے پاس ڈیٹا بیسز بھی ہیں، آپ کے پاس فرنٹ اینڈ بھی ہے، آپ نے سارا انٹیگریٹ بھی کرنا ہے، آپ نے کالیں بھی بھیجنی ہے، آپ نے موبائل کو بھی اگر اٹیچ کرنا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس میں ہے بڑا کچھ. پھر فارمس بھی بنانے ہیں، آپ نے ان پٹ بھی لینی ہے، چلانا بھی ہے. کافی زیادہ چیزیں ہیں ان کو میں بلکہ سجیسٹ کرتا ہوں. یہ جو ہے نا اس کو ویسے تو کافی عام طور پہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بچے اسی کو کنٹینیو کر لیتے ہیں، 1 مہینہ اور ایڈ کر لیتے ہیں، جو چیزیں رہ گئی ہوتی ہیں وہ کور کر لیتے ہیں. بہرحال جو بھی ہے وہ تو تمہارے اپنے اوپر. ہاں ابھی جو ہمارے کام چیزیں رہتی ہیں، ایک ہمارا فارمس رہتے ہیں ہے نا. ہم نے ابھی فارمس نہیں لگائے جب کہ ہمیں چاہیے. ایک کام یہ ہے. دوسرا کام ہمیں اے پی ایس کا بالکل نہیں پتا. اے پی ایس کی تھیوری ہم کر لیں گے مگر کروانا میں دیکھ لوں گا. اگر باقی جو بیسک چیزیں ہیں وہ ہو گئی تو پھر میں اے پی آئی ایک بنا لیں گے. صحیح ہے. دوسری چیز ہم نے ایک پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے. کیوں پروجیکٹ پہ ہم کیوں کام کرنے لگے ہیں؟ پروجیکٹ پہ ہم اس لیے کام کریں گے کیونکہ ہمیں ایڈمن پینل بھی اس میں انٹیگریٹ ہوگا. صحیح ہے. اس میں ہمارا ماڈلس بھی بنیں گے، اس میں ہمارے فارمس بھی بنیں گے، ڈیٹا فلو کیسے کرنا ہے سب کچھ اس میں ہمارا ایک ہی ہوگا، اے ٹو زی. صحیح ہے نا. تو ہمیں اس سے یہ پتہ لگ جائے گا کہ چیزیں چل کیسے گئی. اچھا فارمس بھی جو ہیں اس میں 2 طرح کے ہیں. ایک آپ کے کلاس بیس فارمس بھی بنتے ہیں اور ایک نارمل فارمس بھی بنتے ہیں. نہیں اگر آپ کلاس بیس بنانا چاہتے ہو وہ ڈائریکٹ بن جاتا ہے. وہ ہم جب پروجیکٹ بنا رہے ہوں گے تب میں بناؤں گا. اور ہو سکتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک آدھ جو ہے نا وہ مجھے ویڈیو بھی ریکارڈ کرنی پڑے گی تم لوگوں کو دینے کے لیے. ریزن کیا ہے کہ ٹاپک ذرا زیادہ ہیں اور وہ اگر ہم پروجیکٹ پہ کام سٹارٹ کر دیں گے اور پیچھے وہ بیک گراؤنڈ اس کا نہیں پتہ ہوگا تو سمجھ نہیں آئے. صحیح ہے. تو میں بیک گراؤنڈ والا کام ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی میں ویڈیو بنا دوں. صحیح ہے. ریکارڈنگ کر دوں تاکہ ہمارا کلاس میں جو ہے وہ پروجیکٹ کے اوپر ہم زیادہ فوکس کریں. ابھی جو ایک کام ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے اور اس کے بغیر انٹرویو نہیں ہو رہا آج کل. دیٹ از اے پی آئی. صحیح ہے. اے پی آئیز کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو بتاؤ، کوئی بھی آئیڈیا کوئی دو کہ اے پی آئی کیا ہوتی ہیں؟ ڈیٹا فیچ کرنے کے لیے ہوتی ہے. ویری گڈ. اور بیسیکلی ہاں سیٹ آف کمپلیٹ کوڈ پیکیج کے لیے نہیں، وہ پیکیج تو ساری ہوتی ہے. کوڈ سارا پیکیج سارا ہی ہے. جو پیکیج ہوتا ہے نا کمپلیٹ کام کا اس کو ہم اے پی آئی نہیں، اس کو ہم کمپوننٹ کہتے ہیں. صحیح ہے. ایک کام کے لیے اگر آپ نے پورا جیسے ہم ابھی بنا رہے ہیں، ہم کیا بنا رہے ہیں؟ ہم پہلے پروجیکٹ بناتے ہیں. صحیح ہے. پروجیکٹ کے اندر پھر ایپلیکیشن بناتے ہیں. ایسے ہی کہہ رہے ہیں نا. ایک پروجیکٹ بنایا پھر اس کے اندر ایپلیکیشن بنائی، پروجیکٹ بنایا ایپلیکیشن بنائی. وہ کیا کرتا ہے؟ ایپلیکیشن از سارٹ آف اے کمپوننٹ. کمپوننٹ کیا ہے کہ اگر مجھے وہاں سے کہیں اور وہ چیز چاہیے تو انسٹیڈ میں وہاں دوبارہ سے زیرو سے اسٹارٹ کروں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں وہی پورے کا پورا فولڈر اٹھاؤں اور وہ ادھر جا کے پیسٹ کر دوں، اس کو ہوک اپ کر دوں، اس کے ساتھ لنک کر دوں، میرا کام صحیح ہو جائے گا. صحیح ہے. دیٹ از اے کمپوننٹ. یہ کمپوننٹ کا بیسک ورکنگ ہے. کیا ہے کہ ایک کمپوننٹ کیا کرتا ہے؟ ایک سیٹ آف ورکنگ کمپلیٹلی وہ بتا دیتا ہے. صحیح ہے. اس میں ایک کمپوننٹ جو ہے وہ ملا کے ایک موڈیول بناتا ہے. صحیح ہے. موڈیولز مل کے ایپلیکیشن بنتی ہے. صحیح ہے. ایک پروجیکٹ جو بنتا ہے وہ موڈیولز مل کے بنتے ہیں. صحیح. تو ہم اس کو کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ کانکر. ہم پہلے سب سے چھوٹی چیز ڈیوائڈ کرتے جاتے ہیں، ڈیوائڈ کر کر کے سب سے آسان چیز ہوتی ہے، سب سے انڈیپینڈنٹ چیز ہوتی ہے، ادھر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا اے پی آئی بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ اے پی آئی یہ ہوتی ہے دیٹ از ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس. کیا ہوتی ہے؟ ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس. اچھا اب میں تمہیں جو چیزیں اب کرنے والی ہیں نا وہ یہ ہے کہ دیر آر ملٹیپل ویز آف سیونگ دی ڈیٹا. صحیح ہے.
ہم ابھی کیا کر رہے ہیں، ہماری ہے ویب سائٹ، ہم سرور کے سائٹ کی بات کر رہے ہیں نا. سرور سائٹ پہ ہمارے پاس 2 آپشن. سرور کے اندر ایک تو یہ کہ میں اس کو ڈائریکٹ اپنی ڈیٹا بیس بناؤں، ہاں، اور وہ ڈیٹا بیس اس کے ساتھ کنیکٹ کروں اپنی ویب سائٹ کے ساتھ، یعنی مائی ایس کیو ایل کی میں ڈیٹا بیس بناؤں گا. صحیح ہے، مائی ایس کیو ایل اس کی ڈیٹا بیس بناؤں اور ڈائریکٹ اس کے ساتھ ویب سائٹ کے ساتھ اٹیچ کروں. ایک اور وے بھی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کلاؤڈ سروسز استعمال کرنے لگے. کلاؤڈ سروسز کیا ہیں؟ جیسے آپ کا فائر بیس ہے، صحیح ہے، یا ایسی اور بھی سروسز ہیں. وہ کیا کرتی ہیں، آپ کو سینٹرلائز ایک ڈیٹا بیس دے دیتی ہیں، تو آپ اس کو اپنی ایپ سے بھی یوز کر سکتے ہو، اس سے ویب سائٹ سے بھی یوز کر سکتے ہو ڈائریکٹلی. اے پی آئی کیا ہوتی ہے؟ اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس کیا ہوتی ہے کہ اگر فرض کرو ایک ٹیکنالوجی ہے میری ویب کی، دوسرا مجھے کلائنٹ کہتا ہے جی مجھے یہ جو ہے نا اس کی ایپ بھی بنوانی ہے آپ سے. صحیح، ایپ بھی بنوانی ہے. اب جب ایپ بنوانی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ سیم سروسز ڈیٹا بیس سیم یوز کرے گا. صحیح ہے، مگر اگر وہ یہاں سے ڈائریکٹ ریکویسٹ بھیجتا ہے، دس از ٹوٹلی انسیکیور. کوئی سیکیورٹی نہیں ہے اس کے اندر. انسیکیور کیوں ہے؟ میری ایپ، میں اپنی ایپ کریک کر سکتا ہوں، آئی کین بیک ٹریک مائی ایپ، اور اس کے اندر سے میں نکال سکتا ہوں کہ ڈیٹا بیس کون سی ہے، کہاں پڑی ہوئی ہے، وہاں سے جا کے چیک کر سکتا ہوں کہ کیا کیا پڑا ہوا ہے، یا ایس کیو ایل انجیکشن سے بھی نکال سکتا ہوں. صحیح ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ڈیٹا بیس وانریبل ہوتی ہے. ڈیٹا بیس میں کیا ہوتا ہے؟ یوزر انفارمیشن، اٹ از ایکسیسیبل، اس کے اندر کوئی روک تھام نہیں ہے. جس نے میری ایپ انسٹال کی اس نے لاگ ان کیا، لاگ ان کر کے وہ ڈیٹا بیس میں کام کر سکتا ہے. ٹھیک، روکا کیسے جا سکتا ہے کہ میں اس کے اندر کوئی اور لیئر ڈال دوں. میں کہتا ہوں یار اس کی یہ والی ایکسیس جو ہے نا یہ روک دو. یہ کیا کرے؟ یہ ریکویسٹ کرے وایا میری ویب سائٹ کے. صحیح ہے. اب ویب سائٹ سے ریکویسٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم اوپ کر رہے تھے، اوپ میں ہم نے دیکھا تھا گیٹر سیٹر ہوتے ہیں. صحیح ہے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ بیسیکلی آپ کی ایبسٹریکشن بناتا ہے. صحیح ہے. آپ اس کو صرف وہی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں جو ریکوائرڈ ہیں اس کے لیے، ہر چیز اٹھا کے اسے نہیں دے سکتے. اب یہ ٹی وی ہے نا، اب ٹی وی کی اسکرین ہے تو اس نے باقی سارا چیزیں کور کی ہوئی ہیں، صرف مجھے ٹی وی کی اسکرین نظر آ رہی ہے یا ریموٹ کی جگہ یا بٹن کچھ دیے ہوئے ہیں. انہیں پورا کا پورا ٹی وی کے اندر بورڈ وغیرہ تو نہیں رکھا ہوا نا. کیوں نہیں دیا ہوا؟ کیونکہ اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو میں بھی روکتا ہوں نا، میں کہتا ہوں بھائی تیرا جس کام سے لینا دینا نہیں ہے تو اس پہ کیوں پنگے لینا چاہ رہا ہے؟ میں کیسے روک سکتا ہوں؟ میں ایسے روک سکتا ہوں کہ میں اس کے اوپر ایک اور لیئر ڈال دوں. لیئر کیسے ڈالوں گا؟ میں لیئر ڈالوں گا اے پی آئی کی. یہ آپی نہیں ہے، یہ اے پی آئی ہے. بندے آ گئے کہتے سر وہ آپی بنانی تھی. میں نے آپی کیا ہے؟ ہاں لٹرلی آپ ہی بنا. میں نے کہا یار آپ ہی کیا ہے؟ میں سوچتا رہا. میں نے کہا اے پی آئی کی بات کر رہا. کہتا ہے ہاں سر اے پی آئی بنوانی. میں نے کہا یہ آپ ہی کیا ہے؟ اے پی آئی ہے بھائی وہ. بہرحال تو یہ کیا کرتا ہے بیسیکلی؟ یہ کہتا ہے یار آپ ڈائریکٹ چیزیں نہیں ایکسیس کریں، میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کو کیا ایکسیس کر سکتے ہیں، آپ کیا نہیں کر سکتے ہیں. نہیں، جیسے کہ میں کہتا ہوں جی اگر فرض کرو میں یہاں ای کامرس کی سائٹ بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آئی ایم کریٹنگ این ای کامرس سائٹ. اگر میں ای کامرس کی سائٹ بنا رہا ہوں تو اس کے اندر میرے پاس ڈیٹا کیا کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس پروڈکٹس کا ڈیٹا ہوتا ہے، کسٹمرس کا ڈیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کیا ہوتا ہے؟ کارڈ کی ڈیٹیلز ہو جاتی ہیں، تو کسٹمر کا ڈیٹا ہی ہوتا ہے بیسیکلی. اور ہوتا ہے کیٹیگریز ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کو میں نے سیٹ اپ بھی کرنا ہوتا ہے. اب اگر تو میں نے موبائل میں ایسی ایکسیس دی ہوئی ہے، اب کیا ہوگا اگر میں نے موبائل میں کیا دیا ہوا ہے؟ ایک اسکرین دی ہوئی ہے اور ڈائریکٹ ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کر رہا ہے. صحیح ہے.
وہاں فرض کرو کل آ کے وہ خود ایک اسکرین بنا لیتا ہے، وہ میری اے پی آئی کو ایسے ہی کال کرتا ہے جیسے وہ میری ایپ کا رہی ہے، یہ ڈیٹا بیس کو جیسے میری ایپ کا رہی ہے. ہاں ہاں سیم ایکسیس دے رہا، اس میں وہ اپنی ایپ جو بنا رہا ہے اس کے اندر وہ ایک آپشن دے دیتا ہے ایڈ کیٹیگری کا. تو بھائی ویب سائٹ میری ہے، کام میرا ہے، ڈیٹا بیس میری، وہ اپنی طرف سے کیٹیگری ایڈ کرنے لگ جائے گا. میں ایسے نہیں کرنے دوں گا نا. میں کہتا ہوں نہیں بھائی، میں جو کہہ رہا ہوں تم نے وہی کام کر. میں نے کیا کہا، میں نے اے پی آئی ڈالی اور میں نے صرف یہاں اس کو کہا کہ بھائی یہ چیز تم کس طرح سے دو گے. ہم نے پڑھی ہے راؤٹنگ. تو یہاں جب بھی آپ اے پی آئی کی بات کرتے ہیں نا، اس میں 4 میجر چیزیں ہیں. ایک ہے ہمارا اینڈ پوائنٹ، ایک ہے ہمارا پاتھ، ایک ہے ہمارا پیرامیٹرز یا ایٹریبیوٹس، اور ایک ہے ہمارا اوتھینٹیکیشن. یہ وہ کاشف المحجوب ہیں. ہیلو ہیلو نیٹ چلے گا تو آواز آئے گی. ہاں لنک کا کہہ رہے ہیں، تو لنک دینا کس پہ ہے مجھے کیا پتا. ایک منٹ، ہم لنک شیئر کر لیں، گروپ پہ میسج کرو بھائی. shared it in the group. to the class. بھائی میں نے کیا کہا تھا ایک دن پہلے بتائیں، تو کیا اس نے بتایا تھا ایک دن پہلے بتایا تھا، تو پھر وہ نیچے اس کو پتا ہوگا. کہاں اس نے کہا ہے؟ ادھر تو کہیں نہیں لکھا ہوا گروپ میں کہ مجھے اگلی کلاس میں آن لائن ہوں گا. ہاں امتیاز راؤ، وہ کون ہے امتیاز راؤ؟ لنک چلو میں شیئر کر دوں، تو دیکھ لیتے ہیں، اگر اویلیبل ہوا تو شیئر ہوگا، اگر نہیں ہوا تو نہیں ہوگا. نیٹ چلے گا، میں شیئر کر بھی تو نیٹ تو چل نہیں رہا، تو کیا کر لیں گے. تو کہہ رہے نیٹ اتنا سلو ہے، زوم ہی نہیں کھل رہا ابھی. زوم کھلے گا تو میں کچھ کروں گا. میں شیئر بھی کر دوں تو کیا ہو جانا، مجھے چلنا ہی نہیں ہے. دیکھو زوم ہی اتنی دیر میں نہیں کھل رہا. اسی لیے انہوں نے اوپر بھیج دیے. چل جائے تو پھر کچھ ہوگا، مانے گا تو پھر مانیں گے. سائن ان کر لی ہے، نہیں چل رہی بھائی. ہاں اسے کیا نا ریکارڈنگ مل جائے گی، نیٹ بہت سلو چل رہا ہے. اتنی دیر میں ہم کلاس کریں گے، ہم یہ کہانی کرتے رہیں. دیکھو سائن نہیں ہو رہا تو میں شیئر کہاں سے کروں. بہت ہو گئے بس، وہ ہم نے کوشش کر لی، نہیں ہو رہا بھائی. چل ہی نہیں رہا،
بہت ہی سلو، اتنا سلو چل رہا ہے کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہی چل رہا ہے، نیٹ ہی نہیں اتنا چل رہا. نہیں ابھی صحیح چل رہا تھا، صبح ابھی میں آیا ہوں نا، وہ لوڈ نہیں تھا کوئی بھی، بڑے آرام سے چل رہا تھا. ابھی پتہ نہیں ایک دم سے کوئی آگے لگتا ہے موویز ڈاؤن لوڈ کرنے لگ گئے. کرتے ہیں نا بچے. اتنا بڑا آفس ہے، ایک دو مووی سے کیا لیں گے؟ آفس بڑا ہے، نیٹ تو اتنا ہی ہے نا. نیٹ تو زیادہ ہی ہوگا. نیٹ سے بڑے بڑے. ویسے بھی پرابلم چل رہی ہے آپ کا. اچھا 12. تو یہ 3 چیزیں ہیں نا، 4 چیزیں یہ آپ کو چاہیے ہوتی ہیں فار اے پی آئی. اینڈ پوائنٹ کیا ہے؟ اینڈ پوائنٹ میں نے کہا پاتھ پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں سے میری اے پی آئی کو کیسے کال کی جائے گی. صحیح ہے. تو یہ جیسے ایک میں نے اے پی آئی کھول لی، یہ فری اے پی آئی اویلیبل ہے. صحیح ہے. اس کے اندر پاتھ کیا دیا ہوا ہے اس نے، دس از اے پاتھ. اگر میں اس کو یہاں سے کاپی کرتا ہوں لنک کو اور جا کے سیپریٹلی کھول لیتا ہوں. صحیح ہے. دس از این اینڈ پاتھ. اب یہ سائٹ کون سی ہے؟ ویب سائٹ ہے یہ کانیے ڈاٹ ریسٹ کی. صحیح ہے. اے پی آئی جو ہے اس کا پاتھ ہے، یہ پورے کا پورا پاتھ ہے. جب یہ ریکویسٹ جائے گی اس کے اگینسٹ یہ مجھے ایک جیسن میں فارمیٹ میں رسپانس دے گا. ابھی یہ نہیں چل رہا تو وہاں وہ زوم اچھی طرح چلنا تھا. دیکھا ہے؟ یہ اس طرح سے آپ کے پاس آتا ہے رسپانس. اب اس کو دیکھیں تو ہمیں کافی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. یہ کیا بنا ہوا ہے؟ دس از اے ڈکشنری. صحیح ہے. اور اس میں ڈکشنری کی نام کیا ہے؟ کوٹ. اور ویلیو کیا ہے؟ یہ جو اندر آگے پورے کا پورا جوک دیا ہوا ہے اس نے. دس از این اینڈ پوائنٹ. اینڈ پوائنٹ کا مطلب یہ ہے وہ جگہ جہاں میری اے پی آئی پڑی ہوئی ہے. صحیح ہے. دیٹ از این اینڈ پوائنٹ. دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ اینڈ پوائنٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں پاتھس بھی چاہیے. صحیح ہے. تو پاتھس بھی ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ایک سائٹ کھول لیتے ہیں. یہ ہے جوکس کی سائٹ ہے. چلتی ہے ایک تو پتہ نہیں دیر سلو چل رہا ہے. مجھے دل چاہ رہا ہے میں سو جاؤں. اتنی دیر میں مطلب سو کے اٹھ بھی جاتا ہے جتنی دیر میں یہ سائٹ کھول رہا ہے. اس سے مجھے اپنا زمانہ یاد آ گیا. ہاں گرو ہے نا. ہاں وہ دیکھو چل ہی نہیں رہی، وہ بھی نہیں چل رہی. وہ ہوتے تھے اسکریچ کارڈ ہوتے تھے، وہ بیسکلی موڈیم بیسڈ ہوتے تھے. چل ہی نہیں، نیٹ ہی نہیں چل رہا ہے اس میں. پتہ نہیں کیا ہو گیا، نیٹ کو نظر لگ گئی لگتا ہے. بندہ کہ یار بندہ کیا پڑھائے تھی مجھے. سر ابھی بھی کسی بھی سائٹ کا ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں. کیا ہوا؟ جتنا نیٹ کا ایشو ادھر ہے. ہاں یہ اسلام کی کال آئی ہے ابھی آتا ہے. ہیلو میں ویسے ہی ہوں. وعلیکم السلام. بھائی نیٹ نہیں چل رہا، میں شیئر کہاں سے کروں گا؟ نیٹ ہی نہیں. میں ایک سائٹ کھول رہا ہوں، سائٹ نہیں کھل رہی. نیچے اوپر کہاں سے اوپر بھجوا رہے، نیچے بھجوا رہے. ہم اوپر بیٹھے ہیں. ہاں بھجوا اسے یار، نیٹ ہی نہیں چل رہا. میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ زوم کھلے گا تو میں لنک شیئر کروں گا. زوم ہی نہیں کھل رہا. وہ دیکھو یہ سائٹ ابھی چل رہی تھی 2 منٹ پہلے، وہ سائٹ نہیں کھل رہی. بندہ کہے نظر لگ گئی، نیٹ کو نظر لگ گئی. حالانکہ یہ اب اپلوڈنگ کر رہا ہے نا، اس پہ نیٹ تیز ہونا چاہیے، کیونکہ جب اپلوڈنگ آپ کی اسپیڈ زیادہ چل رہی ہے تو ڈاؤن لوڈنگ آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہے آپ کی. یہاں چل ہی نہیں رہا. یہاں وہ چل گیا، شکر ہے. چلو اب ہم نے کیا کہا تھا، دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ پاتھ. صحیح ہے. پاتھ کیا ہے؟ جیسے ہم نے راؤٹنگ بنائی ہوئی ہے نا، وہاں سلیش کر کے ہم بھی ڈالتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کہتے ہو جی اینڈ یہ میرا ہے ادھر تک، دس از مائی اینڈ پوائنٹ.
صحیح ہے. یہ میرا ہے اینڈ پوائنٹ. اینڈ پوائنٹ کے اوپر اگر میں ڈائریکٹ ہٹ کر رہا ہوں، جہاں پاتھس لگے ہوں گے وہ ڈائریکٹ پہ مجھے کچھ نہیں دے گا. صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں ایسے ہی ہے جیسے انٹرسیکشن نہیں ہوتا ہمارا، وہ انٹرسیکشن بنا ہوا ہے. اب میں اس جگہ تک تو پہنچ گیا ہوں انٹرسیکشن ہے، مگر مجھے یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ میں نے رائٹ جانا ہے یا لیفٹ. تو وہاں وہ کیا دے دیتا ہے؟ ایرر آپ کو دے دیتا ہے. کہتا ہے جی یہاں میں کیا کروں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہ چلے گا تو دے گا. تمہاری وجہ سے یہ سارا کچھ. تو پچھلی دفعہ نہیں آئے نا، اسی لیے ناراض ہو گیا. پچھلی دفعہ چل رہا تھا. ابھی دیکھا یہ چلا ہے، مگر اس نے کیا دیا؟ ایرر. ایرر از اکول ٹو ٹرو. یہ کون سا فارمیٹ ہے؟ دس از اے جیسن فارمیٹ. اچھا، اب جیسن میں اگر سنگل ویلیو آ رہی ہوتی ہے نا تو کرلی بریکٹس بریسز میں آ رہی ہوگی. ہاں، ایک آبجیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا ون آبجیکٹ، سنگل آبجیکٹ. تو یہ کرلی بریسز میں جب بھی آئے گی وہ سنگل آبجیکٹ آئے گا. اگر اسکوئر بریسز ہیں تو اس کا مطلب ہے اٹ از اے کلیکشن آف آبجیکٹس. صحیح ہے. یہ ذرا کمپلیکس قسم کا ہے. یہ کس طرح سے ہے؟ اس کے اندر ایک کی ہے ایرر، اس کی ویلیو ہے ٹرو. پھر کی ہے انٹرنل ایرر فالس. کوڈ یہ اس نے بتا دیا، میسج دیا نو میچنگ جوک فاؤنڈ. کیوں؟ میں نے راستہ تو بتایا ہی نہیں، جانا کدھر ہے بھائی تم نے. صحیح ہے. 106 کوڈ کیا ہوگا؟ اس کے اپنے انٹرنل کوڈ ہوگا نا. یہ جب اس کی ڈاکیومنٹیشن میں جاؤ گے نا تو وہاں وہ آپ کو سارا کچھ بتائے گا. وہ کہے گا وہاں 106 کا یہ مطلب ہوتا ہے، 107 کا یہ مطلب ہوتا ہے، 100 کا یہ مطلب ہوتا ہے، سب کچھ بتائے گا. صحیح ہے. اچھا، پھر یہ آ گیا کاسڈ بائی، کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کہا دس از این ایرے. دیکھیں یہ ایرے بنی ہوئی ہے، تو یہاں ملٹیپل بھی ایررز آ سکتے ہیں آپ کو. یہ نے کہا نو جوکس ور فاؤنڈ دیٹ میچ یور پرووائڈیڈ فلٹرس. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ پورا اس لیے نہیں چل رہا ہے کیونکہ میں نے اس کو کیٹیگری نہیں بتائی کہ کس کیٹیگری کا جوک چاہیے. تو اگر میں یہاں ادھر ہی آگے اس کے سلیش لگا کے اینی کر دوں، جیسے ہم بھی کر رہے تھے نا، سلیش لگا کے اپنا وہ نام ڈال دیتے تھے. اب اس نے مجھے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ایرر ہے، نہیں ہے، فالس ہو گیا. جوک آ گیا، ٹو پارٹ جوک ہے. جوکس پتہ ہے نا دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو کنورسیشنل قسم کا جوک ہوتا ہے جس کو ٹو پارٹ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے جس میں ایک ہی کہانی ہوتی ہے، سنگل. یہ ٹو پارٹ ہے. دا پاسٹ، ٹھیک ہے، دا پاسٹ، دا پریزنٹ اینڈ دا فیوچر واک ان ٹو اے بار. اٹ واز ٹینس. دو پارٹ ہے. سمجھ نہیں آئی ہوگی، مجھے پتہ لگ گیا. کیا ہے ایسے تو ہوئی نہیں. ہنسنے والا جوک ہے، جوک ہنسنے والا نہیں ہوتا بھائی. آپ کی ٹینسز ہوتی ہیں نا، ہاں، وہ جوک یہ ہے کہ دا پاسٹ، دا پریزنٹ اینڈ فیوچر واک ان ٹو اے بار. صحیح ہے. اٹ واز ٹینس. تو ٹینسز ہوتی ہیں نا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ٹینس کا آپس میں ہونے لگ گیا جھگڑا. کیوں؟ اگر پریزنٹ پاسٹ اور ساری ایک ہی جگہ آ جائیں گی تو تمہیں کیسے پتہ لگے گا کہ پاسٹ میں بات ہو رہی ہے، فیوچر میں بات ہو رہی ہے، یا پریزنٹ میں بات ہو رہی ہے. چل جانے دیا تمہیں نیند آئی ہے، سو تمہیں غفلت کی نیند سے کوئی نہیں جگائے. یار یہ جو ہے نا ہمارا تو زوم ہی نہیں آن ہو رہا. ڈیوائس پہ نہیں ہوا. ڈیوائس پہ لگے ہیں، نہیں ہو رہا. وہ سائٹ اتنی دیر سے کھل رہی ہے تو وہ تو بہت ہی سلو چل رہا ہے. میں شیئر بھی کروں گا تو میں کیا شیئر کروں؟ چلے گا تو شیئر کروں. یہ سر آپ کا لگا ہوا یہ آپ کا لگا ہوا، میرا کچھ نہیں لگا ہوا.
اسے کہا کہ ہماری کلاس سے نیچے ہی کر لیا نیٹ نیچے نیٹ تو چل رہا ہوتا ہے ایٹ لیسٹ. سر یہ آپ کا سسٹم ملے گا تو میرا سسٹم کس کو چاہیے؟ یہاں پھر آپ کو میک دے دوں گا. میگ میں بتا دوں. ہاں وہ بتا دوں گا, یہ ایڈ کروا دوں گا. یہ لو ایڈ تو ہوا ہے میرا نہیں یہاں پہ نہیں ہے یار, یہ اس سے گیسٹ سے ایڈ تو ہوا. دوسرے گیسٹ پہ لو. یہ دیکھو اوزی گیسٹ اس پہ نو انٹرنیٹ آ رہا ہے. جب چل تک رہا ہے. میک ایڈ نہیں ہوگا تب تک نہیں. ایک منٹ میرا میگ ایڈ ہے, مجھے یاد پڑتا ہے میگ ایڈ وہ نہیں دوسرے کیا پہ ہے, ایگزیکٹو پہ ہے. اس پہ. ہاں یہ بغیر میک کے نا. نہیں میرا میک پہ ایڈ ہے یار. اس سے مجھے لے کے گیا تھا لاسٹ ٹائم جب پہلی کلاس ہماری ہوئی تھی. نہیں کی تھی سر, ویسے بھی کر دیا تھا.